محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں جسمانی طاقت بھی دی ہے، علمی صلاحیتیں بھی دی ہیں اور مال جیسی طاقت بھی دی ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ پارے 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ خرید کر اللہ نے یہ مال ہمارے سپرد کیا ہے، یہ جان ہمارے سپرد کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت انسان اپنے پورے دن کا تاجر ہوتا ہے۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق، اسلام کی روشنی کے مطابق اپنا وقت گزارتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بہترین تاجر کہلاتا ہے۔ تجارت اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور پسینہ گراتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسینہ کا گرانا بہت پسند ہے۔ ایماندار، دیانتدار تاجر جن کو قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ایماندار تاجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تاجروں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا خریدنا، ان کا بیچنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ان کے دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں۔ اللہ نے تاجروں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مال کمایا رزق حلال، اور اس لیے کمایا کہ ہم کسی سے سوال نہ کریں، بہت غور سے سننے کی یہ حدیث ہے، جس شخص نے مال کمایا حلال مال، نیت کیا ہے؟ تاکہ ہم کسی سے سوال نہ کر سکیں، کسی سے مانگے نہ۔ آگے فرمایا دوسری نیت یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر جتنے لوگ میری کفالت میں ہیں ان کا ہم بہترین نظام رہنے سہنے کا بنا سکیں، بہترین نظام۔
گرمی ہے تو گرمی والا ماحول، سردی ہے تو سردی والا ماحول، بارش ہے تو بارش والے ماحول میں ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارے ماتحت کے لوگ خوشیوں کے ساتھ رہیں تاکہ عبادت کریں اللہ کی۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر احسان بھی کرتا ہو۔ اس کے خاندانی لوگ، ان کے آس پاس کے لوگ، ان کے پڑوسی اگر غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کی وہ مدد بھی کر رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا تاجر، ایسا بزنس مین جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو 14ویں رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ 14ویں رات کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اتنا قیمتی عمل ہے حلال روزی کا کمانا، اور حلال روزی کمانے کے بعد مستحقین کو پہچاننا، مستحقین کو پہچاننا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا، اور مدد میں اپنے خاندان پر بھی نظر دوڑانا کہ میری بہن مدد کی مستحق تو نہیں ہے، میرا سگا بھائی میری مدد کا مستحق تو نہیں ہے، میرے گھر کی ماں اور بہنیں میری مدد کی مستحق تو نہیں ہے، میرے چچا اور دادا اور پردادا جو لوگ زندہ ہیں ان کے بچے میری مدد کے مستحق تو نہیں ہیں۔ ہماری نظر ان پر ہو، اللہ نے مال جو دیا ہے ہمارا مال ان پر بھی لگ رہا ہو، ان پر بھی لگ رہا ہو۔ پھر سردی آ گئی ہے، ہمارا ذہن جا رہا ہو کہ سردی میں اگر فلاں شخص ہے وہ کیسے رہتے ہوں گے، ان کے ہاں سردی کے لیے کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے ٹوپی اور جو گرم چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ہمارا آپ کا ذہن جانا چاہیے، ہمارا آپ کا ذہن جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے نہ آیا، میں بے کپڑوں میں تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا، اللہ آپ بھوکے کہاں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ جو میرا بندہ بے کپڑے پہ تھا، اگر تو اس کو کپڑا پہنا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کپڑے کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کپڑا پہنا دیا تو جب تک کپڑے کا چیتھڑا اس کے جسم پر رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ دینے والے کی حفاظت کرتا ہے، دینے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہ سردی کا موسم ہے، ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق، اگر کسی کے پاس اتنا ہے لمبی رقم خرچ کر سکتا ہے تو لمبی رقم خرچ کر کے غریبوں کی مدد کر دے، نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی غریب کو دیکھیں یہ تھرتھرا رہا ہے تو اس کو 20 روپے 50 روپے کی گرم ٹوپی ہی لے کے پہنا دیں، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تھرتھرا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ضمیر اس بات کی طرف آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی امیر کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، وہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے چلنے پھرنے سے سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہ شاندار اسکیم ہے
کیونکہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ میری عمر کتنی ہے، میری روزی کتنی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے بتا دیا۔ وہ شخص مسکراتا ہوا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بندہ آیا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری روزی کتنی ہے، تو غیب سے آواز آئی بتا دو اس بندے کو تمہاری روزی اتنی ہے۔ بات ختم ہو گئی، وہ بندہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد میں کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے طرف سے گزرے تو وہاں دیکھا لنگر لٹ رہا ہے، لوگ خوب کھا پی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون شخص ہے کہ جو اتنا کھلا پلا رہا ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ یہ آپ سے جب سے پوچھ کر آیا ہے تو یہ مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ضد کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ یہ بندہ تو آپ نے فرمایا تھا اتنی روزی ہے اور یہ تو امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تو مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تو اس کے وہاں لنگر لٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے تو مجھ سے تجارت کر لی ہے، موسیٰ اس نے تو مجھ سے بزنس کر لیا ہے۔ اے موسیٰ جب تک یہ کام کرتا رہے گا، میرے بندوں کی مدد کرتا رہے گا، ہم اس کی عمر بڑھاتے رہیں گے، اس کی روزی بڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو اپنی کمائی کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے بندے جو تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ کے محبوب محسن بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم سب فیصلہ لیں، نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزوں کا سال میں رکھنا فرض ہے، بہت سارے فرائض ہیں، لیکن ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے آس پاس نظر رکھیں۔ کوئی بیچارہ پریشان حال اگر ہے ہم اس کی مدد کریں، بیمار ہے اللہ نے دے رکھا ہے تو مدد کرو، کپڑے نہیں ہے تو مدد کرو، بھوکا ہے تو مدد کرو، اگر بھٹک رہا ہے کاروبار کے لیے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ مزدوری دے کے مدد کر سکتے ہیں، نوکری دے کے مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند کام ہیں، دنیا میں ہم کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔